النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على الأحسن الأبيض الأنوار الأدعج الأشرف الأجمل الأكمل الذي بشر به روح الله وبعث له كليم الله ودعا له خليل الله، هو محبوب للرحمن وعين للآيان سيدنا محمد المصطفى أحمد المجتبى، سيدنا محمد المصطفى أحمد المجتبى علي المقام وشفيع الأنام وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات سامعین، برادران اہل سنت والجماعت و بزرگان دین، یہ اس مسجد کا، اس مرکز کا سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلسہ ہے. آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو اپنے آقا کی ولادت اور سیرت کا تذکرہ سننے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں. یقیناً آپ کا بیٹھنا اور سننا اللہ کے رسول کی محبت کے اندر ہوگا، اور اللہ کے رسول سے محبت ایمان کا جزو ہے، اور جتنی دیر آپ بیٹھیں گے یہ سارا وقت آپ کا عبادت کے اندر لکھا جائے گا. ان چند تمہیدی جملوں کے بعد میں نے جو قرآن حکیم کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ نے اپنے حبیب، اپنے رسول، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، بعثت کا تذکرہ فرمایا ہے. کیونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ آپ کی ولادت باسعادت، آپ کی میلاد مبارک کا مہینہ ہے، تو اس میں عموماً جو اجلاس منعقد ہوتے ہیں اس میں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، آپ کی سیرت، آپ کی صورت،
کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو میں بھی اس مختصر وقت میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی آمد کے متعلق گزارشات آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اور یہ نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کا کوئی بدل نہیں، جن کا کوئی ثانی نہیں، اور اگر اللہ وہ نعمتیں ہمیں نہ دیتا وہ نعمتیں ہمیں عطا نہ ہوتی تو آپ اور میں کامل انسان نہ بنتے۔ مثال کے طور پر اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی ہیں جن سے ہم دیکھتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ اگر اللہ کسی کو خدا نخواستہ آنکھیں عطا نہ کرے تو ساری دنیا مل کر بھی اس کے آنکھیں لگا نہیں سکتی۔ ایسے ہی زبان، اس کے اندر قوت گویائی، بولنے کی طاقت، بولنے کی قوت، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ کسی کی زبان میں بولنے کی قوت عطا نہ کرے، قوت گویائی کسی کو نہ دے، تو سارا جہان بھی مل کر اس کے قوت گویائی عطا نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی ہاتھ ہے، پاؤں ہے، کان ہے، یہ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، اور خداوند ذوالجلال نے یہ جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، یہ اس کی نعمتیں ہمیں اس نے بن مانگے عطا کی ہیں۔ ہم نے اللہ سے یہ نعمتیں مانگے نہیں، بغیر مانگے اللہ نے عطا کی ہیں، اور اللہ نے بغیر کسی قیمت کے، بغیر کسی ہدیے کے یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ ان کی ہم نے کوئی قیمت اللہ کو ادا نہیں کی۔ یہ تو انسان کے بدن کی نعمتیں ہیں کہ اگر ایک نعمت بھی موجود نہ ہو تو انسان کامل نہیں بنتا۔ جس کے پاس آنکھیں نہ ہوں، کیا کہتے ہیں کہ یہ شخص اندھا ہے۔ بولنے کی قوت نہ ہو تو کہتے ہیں یہ گونگا ہے۔ خدا نخواستہ ٹانگ نہیں ہے تو کہتے ہیں یہ لنگڑا ہے۔ ہاتھ کام نہیں کرتے تو کہتے ہیں یہ لولا ہے۔ کان کام نہیں کرتے تو کہتے ہیں یہ بہرا ہے، ڈورا ہے۔ انسان کامل اس وقت بنتا ہے جب یہ ساری چیزیں، ساری نعمتیں اللہ عطا کرے، اور ان نعمتوں کی قدر بھی اس وقت آتی ہے کہ جب یہ نعمتیں موجود نہ ہوں۔ اندھے سے پوچھو آنکھوں کی کیا قیمت ہے، کیا قدر ہے۔ گونگے سے پوچھو زبان کی کیا قیمت ہے، کیا قدر ہے۔ لنگڑے سے پوچھو سلامت پاؤں کی کیا قیمت اور کیا قدر ہے۔ اسی طرح سے خالق ارض و سما نے اس کائنات کے اندر لا تعداد نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں، اور یہ نعمتیں اتنی ہیں کہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنتی کرنے لگو تو تم ان کو گنتی نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں عطا کی، اور ایک ایک ایسی نعمت کہ ساری کائنات مل کر اس جیسی نعمت نہیں عطا کر سکتی، لیکن اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں عطا کر کے ہم پر احسان اپنا نہیں جتایا۔
ہمیں اپنا ممنون نہیں کیا کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، دیکھو میرا احسان ہے تم پر. احسان تو ہے نا، لیکن اللہ نے جتایا نہیں. زبان عطا کی، نعمت دی، اللہ نے احسان نہیں جتایا کہ میں نے تمہیں زبان عطا کی ہے. اسی طرح ہر نعمت عطا کی ہے لیکن احسان نہیں جتایا. لیکن ایک نعمت ایسی اللہ نے عطا کی کہ جس کو عطا کرنے کے بعد اللہ اپنا احسان جتا رہا ہے. اور وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ میں نے ایمان والوں پر احسان کیا. اللہ ہمیں اپنا ممنون کر رہا ہے، احسان مند کر رہا ہے. اور اپنی زبان میں کہیں تو اللہ نے ہمیں تمہ دیا کہ میرا تم پر تمہ ہے، احسان ہے کہ میں نے تم نے یہ عظیم الشان رسول عطا کیا. یا اللہ، رسول تو، پیغمبر تو، نبی تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئے ہیں. 1,24,000 یا 80,000 نبی اور رسول تو نے بھیجے ہیں، اور ان کو بھیجنے کے بعد بھی تو نے احسان نہیں جتایا. کیا بات ہے، کون سی وجہ تھی کہ یہ رسول بھیج کر اے اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میرا تم پر احسان ہے، میں نے تم پر تمہ کیا ہے، میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ یہ رسول تمہیں دیا ہے. یا اللہ، وجہ کیا ہے؟ خالق ارض و فرماتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی اور رسول آئے وہ میرے نبی تھے، میرے رسول تھے، میرے پیغمبر تھے. لیکن یہ میرا نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، اور یہ میرا محبوب بھی ہے. تو فرمایا کہ یہ میرا محبوب نبی ہے، میرا رسول ہے، لیکن میرا محبوب ہے. اور دنیا کا یہ اصول ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے، جو بندے کا محبوب ہوتا ہے، بندہ محبوب کے لیے اور محبوب پر سب کچھ قربان کرتا ہے، لیکن محبوب کسی کو دیتا نہیں. محبوب کے لیے سب کچھ دے دیتے ہیں، لیکن آج تک اپنا محبوب کسی نے کسی کو نہیں دیا. اللہ فرماتا ہے کہ تم کتنے خوش نصیب ہو، میرا تم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ میں نے اپنا محبوب نبی تمہیں عطا کر دیا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اور یہ عظیم الشان رسول، یہ اولو العزم پیغمبر، یہ بڑی شانوں والا پیغمبر، یہ وہ رسول اور وہ پیغمبر ہے، یہ وہ نبی ہے کہ جس نبی کے لیے، جس رسول کے لیے، جس محبوب کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں جہانوں کو پیدا کیا ہے. اگر میں نے اس نبی اور رسول کو مبعوث نہ کرنا ہوتا، میں نے اس نبی اور رسول کو پیدا نہ کرنا ہوتا، میں نے اس نبی اور رسول کو دنیا کے اندر نہ بھیجنا ہوتا، اللہ فرماتے ہیں نہ میں زمین کو بناتا، نہ سمندر کو بناتا، نہ جنگل ہوتے، نہ درندے ہوتے، نہ پرندے ہوتے، نہ ہوائیں ہوتی، نہ سورج ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ ستارے ہوتے، نہ آسمان ہوتا، نہ جنت ہوتی، نہ جہنم ہوتی، نہ فرشتے ہوتے، نہ انسان ہوتے، نہ جن ہوتے، نہ نبی ہوتے، نہ رسول ہوتے. کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا اگر میرا پیغمبر نہ ہوتا. اگر یہ ساری کائنات موجود ہے تو یہ صدقہ ہے اس محبوب نبی کا کہ جس کے لیے میں نے یہ کائنات اور یہ کارخانہ بنا دیا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس لیے میں نے تم پر یہ احسان کیا ہے، میں اپنا احسان جتا رہا ہوں کہ اتنا اولو العزم پیغمبر میں نے تمہیں عطا کیا.
اتنا عظیم الشان میں تمہیں رسول عطا کیا، اور رسول یہ پیغمبر فرمایا من انفسہم، یہ کوئی اجنبی نہیں تھا کہ اچانک تم میں آ کر نبودار ہو گیا، نہیں، ناواقف نہیں تھا کہ تم اسے جانتے نہیں ہو۔ من انفسہم، یہ تمہاری نسلوں سے، انسانیت کے سلسلے سے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، میں نے یہ رسول تمہاری برادری، تمہاری قوم میں سے تمہاری طرف بھیجا۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب مجھے بھیجنا تھا، اللہ نے تمام انسانوں میں سے نبیوں کا انتخاب کیا، اور نبیوں میں سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے اللہ نے بنو کنانہ کا انتخاب کیا۔ بنو کنانہ میں سے قبیلہ قریش کا انتخاب کیا۔ بنو قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کا انتخاب کیا۔ بنو ہاشم میں سے اللہ نے عبد المطلب کا انتخاب کیا۔ عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے اللہ نے حضرت عبداللہ کا انتخاب کیا۔ اللہ نے اتنے انتخاب کر کے، اتنا چناؤ کر کے اللہ نے مجھے حضرت عبداللہ کے گھر پیدا کیا۔ اتنی نسلوں کا انتخاب کیا، اتنے افراد کا انتخاب کیا، میری نسل کی حفاظت فرمائی، اور میری نسل کی حفاظت فرما کر حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک جتنے بھی درمیان میں مرد ہوئے، عورتیں ہوئے، اللہ نے سب کے کردار کی حفاظت فرمائی، اور آخر میں آ کر حضرت عبداللہ کے گھر مجھے پیدا کیا۔ اتنا انتخاب، اتنا چناؤ، من انفسہم، اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری نسلوں میں سے، تم میں سے یہ نبی بھیجا۔ لیکن اگلی بات جو بڑی غور طلب ہے، توجہ کرنا، اللہ فرماتے ہیں ہے تو تمہاری نسل میں سے، ہے تو تمہاری برادری اور تمہارے قبیلے کا بندہ، ہے تو حضرت عبداللہ کا بیٹا، ہے تو حضرت عبد المطلب کا پوتا، ہے تو حضرت اسماعیل کی نسل سے، ہے تو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، لیکن جس طرح پوری زمین پر پانی موجود ہے، پوری زمین پر پانی موجود ہے، اور ایک پانی زمزم کے کنویں کے اندر بھی موجود ہے تو وہ بھی پانی، لیکن ان پانیوں جیسا ہے تو پانی، لیکن روئے زمین کے تمام پانیوں سے مختلف، ان سے افضل، ان سے اعلیٰ، ہے تو پانی لیکن پانیوں جیسا نہیں، اس کی اپنی صفات ہیں، وقت میں یہ بیان کرتا۔ جس طرح حجر اسود ایک پتھر ہے، جیسے دنیا کے اندر اور بہت سارے پتھر ہیں، لیکن حجر اسود دنیا کے دوسرے پتھروں جیسا نہیں ہے، اس کی اپنی خصوصیات ہیں، ہے تو پتھر لیکن پتھروں جیسا نہیں۔ فرمایا میرا پیغمبر ہے تو انسانوں کی نسل سے، ہے تو انسان، لیکن انسانوں جیسا نہیں ہے تو انسان،
ہے تو آدم کی نسل سے، ہے تو ابراہیم کی نسل سے، گھر تو عبداللہ کے پیدا ہوا، ماں کا نام آمنہ تھا، ماں کا نام آمنہ تھا، دایا کا نام حلیمہ تھا، اسی معاشرے کا فرد ہے، اسی مکہ میں پیدا ہوا، سارے جانتے ہیں، نسل کو جانتے اور پہچانتے ہیں، ہے تو انسان لیکن انسانوں جیسا نہیں ہے۔ یا اللہ کیسے انسانوں جیسا نہیں ہے؟ ہماری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، بچہ تھا بڑا ہوا اور ہماری طرح ساری زندگی گزار رہا ہے، تو ہے تو انسان ہی، اے اللہ یہ انسانوں جیسا کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا اس لیے نہیں ہے کہ سارے انسانوں کو میں نے پیدا کیا، زمین کی مٹی سے پیدا کیا، سارے انسانوں کو، سارے انسانوں کو میں نے پیدا کیا، زمین کی مٹی سے پیدا کیا، لیکن جب اس میرے محبوب پیغمبر کی پیدائش کا وقت آیا، اللہ نے فرمایا باقی سارے انسان زمین کی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن میرا محبوب جنت کی مٹی سے بنا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جنت کی مٹی سے پیدا کیا، اور جو خصوصیات جنتی لوگوں کی ہیں، جو خصوصیات جنت میں جا کر جنتیوں کی ہوگی، اللہ نے وہ خصوصیات اس دنیا کے اندر ہی اس پیغمبر کے اندر رکھ دی۔ اسی لیے جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں میں چلتے تھے، صحابہ فرماتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کے پیغمبر کس طرف گئے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا، پھر بھی ہم اللہ کے نبی کو پا لیتے تھے، تلاش کر لیتے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیسے تلاش کرتے تھے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی جس گلی سے گزرتے، جس راہ سے گزرتے، اس راہ پہ خوشبوئیں بکھیرتے جاتے، ہم اس خوشبو کی پیروی کرتے جاتے، خوشبو ہمیں اللہ کے پیغمبر تک پہنچا دیتی۔ اللہ کے پیغمبر کے جسم اطہر سے پسینہ نکل رہا ہے، پسینہ نکل رہا ہے۔ صحابیات فرماتی ہیں، بی بی ام سلیم فرماتی ہیں آقا نامدار سوئے ہوئے تھے، آپ کے ماتھے پر پسینہ آیا، میں نے وہ پسینہ انگلی سے پونچھ کر ایک شیشی کے اندر جمع کر لیا۔ کسی نے پوچھا اس پسینے کو بی بی ام سلیم کیا کرو گی؟ حضرت ام سلیم فرماتی ہیں کسی عید کے دن، کسی شادی کے موقع پر، کسی خوشی کے موقع پر باقی عورتیں اپنے بچوں کو خوشبوئیں لگائیں گی، میں اپنے بچوں کو اپنے آقا کا پسینہ لگا دوں گی۔ میرے آقا کے پسینے کے اندر اللہ نے وہ خوشبو رکھی تھی، کائنات کی، جہان کی کوئی خوشبو اس خوشبو سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تھا تو انسان لیکن عام انسانوں جیسا نہیں تھا۔ آپ اور میں سوتے ہیں، آپ اور میں سو جاتے ہیں، ہمارا وضو ٹوٹ گیا، غفلت میں چلے گئے، صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی تشریف لائے، فجر کی نماز سے پہلے آپ نے 2 سنتیں پڑھی، آپ دراد ہو گئے، آپ کے خراٹوں کی آوازیں ہم نے سنی، نماز کا وقت ہوا، آپ اٹھے، سیدھے مصلی پر تشریف لے آئے، نماز پڑھائی۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو سو گئے تھے، آپ کی وضو قائم نہیں رہی، آپ نے وضو نہیں فرمایا، آپ نے نماز پڑھا دی۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں صحابہ تم جانتے نہیں ہو میں وہ پیغمبر ہوں، میں وہ نبی ہوں، تنام عین آیا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ تو چونکہ جنت میں نیند نہیں ہوگی، جنت میں جنتیوں کو نیند کی حاجت اور ضرورت نہیں ہوگی، اللہ نے وہ جنتی آدمیوں کی خصوصیات اپنے پیغمبر میں رکھ دی کہ پیغمبر سوئے یا نہ سوئے برابر ہے۔ خدا بندے ذوالجلال نے فرمایا ہے تو میرا نبی
نسل انسانی میں سے لیکن انسانوں جیسا عام نہیں ہے. ایک ایک بات، ایک ایک خصوصیت اللہ نے اپنے نبی اور اپنے پیغمبر کے اندر عجیب و غریب رکھ دی تھی، اور وہ ایسی خصوصیات کہ وہ خصوصیات کائنات کے کسی دوسرے انسان میں پائی نہیں جاتی. کہا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے حجرے کے اندر موجود، رات کا وقت سوئی میں دھاگا ڈالنے لگی کہ چراغ گل ہو گیا، بجھ گیا، اندھیرا چھا گیا. حضرت عائشہ صدیقہ پریشان، اندھیرے میں سوئی میں دھاگا کیسے ڈالوں گی؟ حضرت عائشہ پریشان ہیں. کیا دیکھتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک ظاہر ہوا، دندان مبارک ظاہر ہوئے، اور ان سے ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے سوئی کے اندر دھاگا ڈال لیا. صحابہ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے پیغمبر یوں تشریف فرما کے دیوار کی طرف چہرہ تھا، آپ تشریف فرما تھے. آپ کے چہرے انور سے ایسا نور اور ایسی روشنی نمودار ہو رہی تھی کہ سامنے دیوار کے اوپر آقا کے چہرے کی روشنی پڑ رہی تھی. تو کیسا آقا، کیسا پیغمبر، کیسا محبوب نبی خداوند ذوالجلال نے ہمیں دیا. اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ اتنا عظیم الشان رسول اپنا محبوب ان کو عطا کر دیا. من انفسہم، پھر انہی کی نسل میں سے، انہی کی برادری، قوم، قبیلے میں سے ہے، تو ان کے قبیلے میں سے، لیکن ہے بڑا اعلیٰ شانوں والا، ہے بڑی منفرد خصوصیات والا. یا اللہ، یہ جب پیغمبر آیا دنیا کے اندر، تو یہ کس لیے آیا تھا؟ کس لیے آیا تھا؟ اس نے آ کر کام کیا کیا؟ اس نے آ کر کام کیا کیا؟ مقصد اس کی آمد کا کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں اس کی آمد کا مقصد سمجھنا ہونا تو اس کی آمد سے پہلے کے زمانے کے دیکھو، پھر اس کے آمد کے بعد کے زمانے کو دیکھو. جب یہ تشریف نہیں لایا تھا تو جہان میں اندر کیا کچھ تھا، اور جب یہ آ گیا تو پھر دنیا میں کیا تبدیلی ہوئی، یہ دیکھ لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا. یا اللہ کیسے؟ فرمایا کہ اس کے آنے سے پہلے انسان، بندہ، مخلوق اپنے خالق سے کٹ چکی تھی. اللہ کا تعارف بندوں کو نہیں تھا. کہتے تھے اللہ ہے، لیکن اللہ کتنی قدرتوں والا ہے، اللہ کتنی طاقتوں کا مالک ہے، اللہ کی شان کیا ہے، اللہ ہمارے کن کاموں سے راضی ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کا اور اس کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے متعلق مخلوق بے خبر تھی. اور انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، توجہ کرنا، انہوں نے اپنے خیال اور وہم کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے گھر بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت گھڑ کر رکھے ہوئے تھے. کوئی کسی پیغمبر کی شبیہ، کوئی کسی پیغمبر کی شبیہ، کوئی کسی ولی کا بت، کوئی کسی اللہ کے نیک بندے کا بت، نسبتیں لگا کر 360 خدا بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے. ہر روز ایک خدا کی باری آتی
اس کو بیت اللہ سے باہر نکال کر رکھ دیتے، کہتے آج اس خدا کی باری ہے، آج اس کی عبادت کی جائے گی۔ اگلے دن وہ خدا اندر، اگلے نمبر کا خدا باہر۔ سال کے 360 دن ان لوگوں کے 360 خدا۔ جہالت تھی یا نہیں؟ اندھیرا تھا یا نہیں؟ اللہ کی معرفت موجود نہیں تھی، اللہ کی پہچان موجود نہیں تھی۔ پیغمبر نے آ کر بتایا کہ لوگوں، خدا بند ذوالجلال تک پہنچنے کے لیے درمیان میں ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، اے میرے پیغمبر، تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ خدا کہاں ہے؟ لوگوں کا خیال تھا خدا تو آسمانوں پر رہتا ہے، خدا تو عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ لوگوں کا یہ خیال تھا، وہم تھا کہ ہم خدا تک کیسے پہنچیں؟ اللہ تو آسمانوں میں رہتے ہیں، اللہ تو ہم سے دور ہیں، ہماری آواز خدا تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کہہ دیجئے اذا سألک عبادی انی فانی قریب، کہ میرے بندے تجھ سے میری ذات کے بارے میں سوال کرتے ہیں خدا کہاں ہے؟ انی قریب، میرے بندوں کو بتا دیجئے میں دور نہیں، میں تمہارے قریب رہتا ہوں، میں تمہارے قریب رہتا ہوں۔ یا اللہ تو کتنا قریب رہتا ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں تمہاری یہ جو شاہ رگ ہے نا، یہ شاہ رگ انسان کے اندر ہے نا، اللہ فرماتے ہیں اقرب، اقرب مبالغے کا صیغہ، زیادہ قریب، ونحن اقرب، ہم زیادہ قریب ہیں تمہارے، من حبل الورید، یہ جو تمہاری شاہ رگ ہے نا، یہ رگ حیات ہے جو تمہاری، اللہ نے فرمایا میں اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ مجھے پکار کر تو دیکھو، مجھے پکار کر تو دیکھو، مجھے تلاش کرنے کے لیے، بلانے کے لیے تمہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری شاہ رگ سے قریب ہوں۔ جب بھی، جس حال میں بھی، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے اللہ فرماتے ہیں اجیبو، میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ کا قرآن ہے نا، میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا۔ اجیب دعوت الداع، اجیبو، میں جواب دیتا ہوں دعوی بلانے والے کے، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب کوئی بھی پکارنے والا، بلانے والا یا اللہ کہتا ہے، یا اللہ مدد کہتا ہے، یا اللہ میری سن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ یا اللہ تو کیسے سنتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ایک دفعہ اللہ سے سوال کیا، اے اللہ تو کیسے سنتا ہے؟ کتنی آواز سنتا ہے؟ کیسے سنتا ہے؟ کتنی آواز سنتا ہے؟ کتنی چیز کو تو دیکھ لیتا ہے؟ اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا اے موسیٰ، اندھیری رات ہو، اندھیری رات ہو، کالا پتھر ہو، اس کے اوپر کالی چیونٹی چل رہی ہو، اللہ فرماتے ہیں میں اس کالی چیونٹی کو چلتے ہوئے دیکھتا ہوں، اس کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہوں۔ تو اس لیے انسان، تو مجھے دل میں پکار، میں تیری سنتا ہوں، تو مجھے اونچا پکار، میں تیری سنتا ہوں، تو مجھے مجمع میں پکار، میں تیری سنتا ہوں، تو مجھے تنہائی میں پکار، میں تیری سنتا ہوں، تو مجھے مسجد میں پکار، میں تیری سنتا ہوں، تو مجھے بازار کے اندر پکار، میں تیری سنتا ہوں، تو مجھے آبادی میں پکار، میں تیری سنتا ہوں، تو مجھے جنگل میں پکار،
میں تیری سنتا ہوں. تو مجھے سمندر میں پکار, میں تیری سنتا ہوں. کائنات کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں جو میری پہنچ, میری رسائی سے باہر ہو. جہاں جس حال میں تو مجھے پکارے گا میں تیری پکار کو سنوں گا, تیری پکار کی جواب دوں گا. تو انسانوں کی وہ تعلق اور وہ رشتہ جو خالق سے کٹا ہوا تھا, وہ پہچان اور وہ معرفت جو انسان کو خداوند ذوالجلال کی نہیں تھی, اللہ کے پیغمبر نے آ کر انسانوں کو اللہ کی معرفت کرائی, انسان کو اللہ تک پہنچایا, انسان کو خداوند ذوالجلال کی صفات, اس کی قدرتیں, اس کی شانیں اللہ کے پیغمبر نے بتائیں. وہ 360 بتوں کو اٹھا کر اللہ کے پیغمبر نے بیت اللہ سے باہر پھینکوایا. وہ ساری شبیہ ہیں, آج بھی شبیہ آپ دیکھتے ہیں نا, آج بھی کچھ لوگ شبیہ بناتے ہیں. تو وہ ساری شبیہ ہیں, ان سے بیت اللہ کو اللہ کے پیغمبر نے پاک کیا. انسانوں کا کٹا ہوا رشتہ اللہ سے دوبارہ بحال کیا, اللہ کا رشتہ بحال کیا. فرمایا کہ ان کے سامنے نہیں, میرے سامنے سجدہ, ان کے سامنے نظر نہیں, میرے نام کی نظر. ان کو پکارنے کی حاجت ضرورت نہیں, مجھے تم پکارو, میں پکار کو سنوں گا. ان کے سامنے نہ رکھو, یہ تو بے جان مورتیاں ہیں, ان کے اندر کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں. میں سارا کچھ کرنے والا ہوں, تمہارا حاجت روا بھی میں, مشکل کشا بھی میں, اولاد دینے والا میں, بیماریاں دور کرنے والا میں, صحت عطا کرنے والا میں, روزی دینے والا میں. ہر قسم کی حاجتیں اور ضرورتیں میں اکیلا خدا پورا کر رہا ہوں. اور ایک مخلوق نہیں, کائنات کے اندر 80,000 مخلوقات کی قسمیں ہیں, 80,000 قسم کی جو سائنسدانوں نے گنتی کی ہے, شمار کی ہے. ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ ہوں. توجہ کرنا, 80,000 مخلوق کی قسمیں, چڑیا الگ, کوے الگ, فاختائیں الگ, باندر الگ, ہاتھی الگ, بھیڑیا الگ. تو 80,000 قسمیں کی مخلوق ہے کائنات کے اندر بستی. بے شمار حشرات, بے شمار پرندے, درندے, چرندے, 80,000 قسمیں ہیں مخلوقات کی. اور ہر قسم کے اندر لاکھوں کی تعداد ہے, ہر قسم کے اندر لاکھوں کی تعداد ہے. اللہ فرماتے ہیں میں ان تمام مخلوقات کی قسموں کے اندر جتنی تعداد میں بھی میری مخلوق ہے, اپنی اپنی زبان کے اندر جو بھی مجھے پکارتا ہے, میں اکیلا ساروں کی پکار کو ایک ہی وقت میں سنتا بھی ہوں, سمجھتا بھی ہوں, سب کی ضرورتوں کو پورا کرتا بھی ہوں. اللہ فرماتے ہیں ایک درخت سے پتا اللہ کے علم اور قدرت کا دیکھو. اللہ فرماتے ہیں ایک درخت کا پتا جو درخت سے کٹ کر نیچے گرتا ہے, ایک درخت کا پتا جو درخت سے کٹ کر نیچے گرتا ہے, اور نیچے گرنے تک جتنے دفعہ وہ الٹ سیدھا ہوتا ہے, اللہ فرماتے ہیں مجھے پہلے سے پتا ہے کہ یہ کتنے بل کھا کے نیچے زمین تک آئے گا. اللہ کی ذات کتنے یہ دفعہ الٹ پلٹ ہو کر زمین تک پہنچے گا. اللہ فرماتے ہیں میں یہ پہلے سے جانتا ہوں. لاکھوں کروڑوں درخت, ہر درخت پر لاکھوں پتے, ہر پتے کے بارے میں علم, ہر انسان کی تقدیر, ہر انسان کی قسمت, کروڑوں اربوں انسان. اللہ فرماتے ہیں میری قدرت کو یوں ہی دیکھو, کروڑوں انسان دنیا کے اندر بستے ہیں, اربوں انسان. کسی انسان کے انگوٹھے کی یہ جو لائنیں ہیں,
کسی انسان کے انگوٹھے کی جو لائنیں ہیں وہ ایک انسان کی دوسرے انسان سے ملتی جدا ہے؟ کوئی بنا کے دکھائے نا۔ آج یہ جو آپ کا نادرا ہے نا، جس سے لوگوں کی شناخت ہوتی ہے، انگوٹھے دیتے ہو نا، ہر آدمی کے انگوٹھے کی لکیریں جدا، اربوں انسان، کسی انسان کا انگوٹھے کی لائنیں دوسرے انسان سے نہیں جلتی اور ملتی۔ یہ بنانے والا کون ہے؟ یہ پہچان کرائی اللہ کے پیغمبر نے آ کر کہ تمہارا اللہ اتنی قدرت والا ہے، اتنی شان والا ہے، اتنی وہ طاقتوں والا ہے، ساری کائنات مل کر بھی اگر اللہ کا کچھ بگاڑنا چاہے تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے، ساری کائنات مل کر اللہ کا کچھ سنوارنا چاہے تو اللہ کا کچھ سنوار نہیں سکتے۔ اللہ نے اعلان کر دیا، فرمایا یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے در کے منگتے ہو۔ انتم الفقراء، تم سارے فقیر ہو، الی اللہ، اللہ کے در کے منگتے ہو، تم سارے فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی، فرمایا کہ دینے والا وہ اکیلا ہے۔ واللہ، وہ اللہ هو الغنی، وہ غنی ہے، سب کے دینے والا ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا جہان کے انسانوں، جب تمام انسان، اس میں ولی بھی شامل، نبی بھی شامل، رسول بھی شامل، بڑے بھی شامل، چھوٹے بھی شامل، جن بھی شامل، انسان بھی شامل، فرمایا واللہ الغنی، اللہ اکیلا دینے والا ہے، تم سب اللہ کے در کے منگتے ہو۔ تو خداوند ذوالجلال فرماتے ہیں کہ یہ رسول میں نے بھیجا، اس نے آ کر تمہیں یہ ساری باتیں بتائیں، اللہ کی معرفت کرائی، اللہ کی پہچان کرائی، اللہ کیا ذات ہے۔ لہذا اب اللہ کے نبی کے آنے کے بعد، اللہ کے نبی کے آنے کے بعد وہ شرکیہ تمام عقائد و نظریات اللہ کے پیغمبر نے روند ڈالے، ختم کر ڈالے، اور خداوند ذوالجلال کی وحدانیت کو واضح کیا، اللہ کی وحدانیت کو دنیا کے اندر، دنیا کے سامنے پیش کیا کہ بہت سارے نہیں، ایک ہے، وحدہ لا شریک، وہ ایک ہی اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی نکلا نہ وہ کسی سے نکلا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، فرمایا اس جیسا بھی کوئی نہیں۔ تو خداوند ذوالجلال کے پیغمبر نے آ کر اللہ کی صفتیں، اللہ کی تعریفیں بتائیں، مخلوق کا کٹا ہوا رابطہ بحال کیا۔ یہ سب سے بڑا مقصد آمد مصطفیٰ ہے، یہ سب سے بڑا مقصد آمد مصطفیٰ ہے، جس نے مصطفیٰ کے آنے کے بعد خدا کو پہچان لیا مصطفیٰ کے ذریعے سے، جس نے مصطفیٰ کے آنے کے بعد خدا کو پہچان لیا، خدا کی معرفت حاصل کر لی پیغمبر کے ذریعے سے، اس نے آمد مصطفیٰ کو پا لیا، مقصد آمد مصطفیٰ کو پا لیا۔ اور پھر بھی جو ایسے کا ایسا ہی رہا، ایک نبی نے کتنے نبی آتے رہے ہیں، وہ ایسا ہی رہے گا۔ تو مقصد آمد مصطفیٰ خداوند ذوالجلال کی توحید ہے۔ مقصد آمد مصطفیٰ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے طریقے اور گر جو اللہ کے پیغمبر نے سکھائے وہ ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے بتایا، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، 5 وقت کی نماز ادا کرو۔ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، رمضان کے روزے رکھو۔ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اگر تمہیں استطاعت ہے تو اللہ کے گھر کا حج کرو۔ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، صاحب استطاعت ہو، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرو۔ تو یہ سارے طریقے اور عبادتیں اللہ کے پیغمبر نے ان کے طریقے سکھائے۔ یہ مقصد آمد مصطفیٰ ہے، یہ مقصد آمد مصطفیٰ ہے، سمجھیں اس کو۔
اللہ کے پیغمبر نے آ کر انسان کی معرفت کرائی. اللہ کے پیغمبر نے آ کر انسان کی معرفت کرائی اور بتایا کہ انسان کی قدر اور قیمت کیا ہے، ماں کی قدر کیا ہے، بہن کی قدر کیا ہے، بیٹی کون ہوتی ہے، بیوے کے حقوق کیا ہیں، ہمسائے کے حقوق کیا ہیں، برادری اور خاندان کے لوگوں کے حقوق کیا ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں. حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر نے ایک ایک معاشرے کی صفت کو نکھیڑ کر واضح کر کے بتا کر انسانوں کے درمیان ایک بھائی چارہ، آدمیت کا احترام انسانوں کو سکھایا، انسان کو انسان کی قدر دلائی. یہ مقصد آمد مصطفیٰ تھا، یہ مقصد آمد مصطفیٰ تھا. وہ انسان جو وحشی اور درندوں والی زندگی گزار رہا تھا، جس کو انسانی خون کی قدر اور قیمت نہیں تھی، معمولی سی بات پر انسان کے خون کا پیاسا بن جاتا، انسان کو قتل کر دیتا، پھر قتل در قتل یہ سلسلے لڑائیوں کے صدیوں تک جاری رہتے. حضرت محمد رسول اللہ نے آ کر ان تمام لڑائیوں کو ختم کرا دیا اور فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اس اللہ کی ایسی نعمت آئی کہ جس سے تم آپس میں بھائی بن گئے، آپس میں بھائی بن گئے. احترام انسانیت آ کر اللہ کے پیغمبر نے سکھایا. تو یہ ہے مقصد آمد مصطفیٰ. اور آخری بات فرمائے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ چار کام اللہ کے پیغمبر کے بتائے. اللہ نے کہ یہ چار فرائض ہیں، چار کام ہیں اللہ کے پیغمبر نے جو کرنے. یتلو علیہم آیات، اللہ کے قرآن کی آیتوں کی تلاوت اللہ کے قرآن کی آیات. جب صاحب قرآن فرمایا کرتے تھے، صاحب قرآن کی آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، پتھر سے پتھر دل، مشرک سے مشرک دل، ظلمت سے بھرا ہوا دل اجلا ہو کر دھو کر پاک صاف ہو جایا کرتا تھا. وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کے پیغمبر نے انسانوں کا تزکیہ نفس کیا، قرآن کی تلاوت سنائی، تزکیہ نفس کیا، انسانوں کو پاک کیا، شرک کی ظلمت سے پاک کیا، بدعت کی ظلمت سے پاک کیا، گمراہی اور جہالت کی ظلمت سے پاک کیا، اور انسانوں کو انسانیت سکھائی. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اختصار کے ساتھ عرض کروں گا کہ اللہ نے اپنے نبی کو وہ طاقت عطا فرمائی تھی. آج کا ایک پیر، آج کا ایک مرشد، آج کا ایک ولی اپنے کسی مرید کو اگر اس کا تزکیہ نفس کرنا چاہتا ہو، مہینوں تک اس سے ورد کراتا ہے، اس سے چلہ کشی کراتا ہے، اس کو ولایت کے معیار اور مدارج طے کراتا ہے. سال ہر سال کی محنتوں کے بعد جا کر وہ تزکیہ نفس کراتا ہے. لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کو، اپنے محبوب کو ایسی قوت عطا فرمائی تھی روحانی. آدمی سامنے آیا، 100 سال کا بوڑھا کافر، گناہگار اور مشرک سامنے آیا، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، کلمہ پڑھا، پچھلے سارے گناہ معاف اور تمام ولایت کے مدارج طے کر کے تمام اولیاء اللہ کا سردار بن گیا. وہ مقدس جماعت جن کو اللہ کے پیغمبر نے جن کا تزکیہ نفس کیا، کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وہ مقدس جماعت جس کا اللہ کے پیغمبر نے تزکیہ کیا، کہاں سے شروع ہوتی ہے اس کی تعداد؟ ابو بکر سے. بھائی کائنات میں، دنیا میں سب سے پہلا مسلمان کون تھا؟ اس سے پہلے کون مسلمان تھا؟ کوئی بھی نہیں. اور بدبختی یہ کہ کہتے ہیں کہ وہی مسلمان نہیں تھا. اگر پہلا مسلمان نہیں تھا تو دوسرا کہاں بن گیا؟
سنیں سمجھے نا، ایک ہوتا ہے تو دو ہوتے ہیں، دو ہوتے ہیں تو تین بنتے ہیں۔ آج کروڑوں مسلمان ہیں کائنات کے اندر، دنیا کے اندر، لیکن پہلا کون تھا؟ اسلام کی گنتی کہاں سے شروع ہوئی؟ ایک کو کاٹ دو، دو بنے گا، تین بنے گا، آج کروڑوں بنے گے۔ اگر ابو بکر مسلمان نہیں تھا تو کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ سمجھے نہیں ابو بکر کی شان کو؟ وہ پہلا جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، سب سے پہلا مسلمان وہ ابو بکر تھا۔ وہاں سے گنتی مسلمانوں کی شروع ہوتی ہے، اگر وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، کوئی مسلمان نہیں تھے۔ تو وہ مقدس جماعت جس کی آغاز ابو بکر سے ہوتا ہے، انتہا جریر بن عبداللہ سے ہوتی ہے، یہ آخری صحابی، وہ پہلا صحابی، 1,24,000 انبیاء کی تعداد، اللہ نے اپنے نبی کو جو صحابہ دیے ان کی تعداد بھی 1,24,000۔ 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسل ہیں، اللہ کے نبی کے 1,24,000 اصحاب میں سے 313 صاحب بدر ہیں، اور ان میں سے 10 وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں، جن کو نام لے لے کر اور میلادیں منانے والوں، مصطفیٰ کے نام کی میلادیں کھانے والوں، وہ کون تھے؟ جن 10 کو اللہ کے پیغمبر کی سچی زبان سے نام بنام جنت کی بشارت ملی۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، وعمر فی الجنہ، وعثمان فی الجنہ، وعلی فی الجنہ، والزبیر فی الجنہ، والطلحہ فی الجنہ، وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، وسعد بن وقاص فی الجنہ، وسعید بن زید فی الجنہ، وعبد الرحمن فی الجنہ۔ یہ 10 وہ خوش نصیب ہیں اللہ کے پیغمبر نے نام بنام فرمائے، یہ سارے جنتی ہیں۔ آج ان کو گالیاں دی جائیں، آج ان پر تبرہ کیا جائے، آج ان کو برا بلا کہا جائے، آج ان کے ایمان پر حملے کیے جائیں، تو ہم کس نام کی کس چیز کی میلادیں منا رہے ہیں؟ سب سے پہلے آؤ اللہ کے پیغمبر کی اس کھیتی کو، اللہ کے پیغمبر کے اس توشے کو، اس مال کو جو تیار کیا تھا، اس کی حفاظت کرو، پھر میلاد مصطفیٰ مناؤ۔ تمہارا میلاد مصطفیٰ منانے کا مقصد حل ہوگا۔ تو کرو گے یہ کام؟ صحابہ کی عظمتوں کا دفاع کرو گے؟ صحابہ کی عظمت کا دفاع حقیقت میں محمد رسول اللہ کا دفاع ہے۔ اگر کوئی استاد اس کے شاگرد نالائق ہوں تو حرف کس پر آتا ہے؟ استاد پر۔ 50 کی کلاس فیل ہو جائے، 1 یا 2 پاس ہوں، لوگ کہتے ہیں استاد کی نااہلی ہے، نالائکی ہے۔ 50 کے 50 فیل ہو گئے، محمد نے 1,24,000 یار تیار کیے، سارے کے سارے پاس ہو گئے۔ اگر کوئی کہتے ہیں پاس نہیں ہوئے، چند ایک تھے، تو قصور اور حرف حضور کی ذات پر آئے گا۔ لوگوں سمجھو اس بات کو، یہ فیض مصطفیٰ ہے۔ یہ صحابہ اکرام کیا ہیں؟ فیض مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ کا فیض پھیلا اور چند لوگوں تک محدود نہیں تھا کہ 5 تنوں کو پاک کر دیا، بلکہ محمد رسول اللہ کی فیض نے جو بھی سامنے آتا گیا پاک ہوتا گیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کا پیغمبر پاک کرتا ہے۔ تو آؤ مقصد میلاد مصطفیٰ کی طرف جائیں، آؤ پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی طرف جائیں۔ آپ کا مشن کیا تھا، آپ کی آمد کا مقصد کیا تھا، وہ سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی مقصد میلاد مصطفیٰ سمجھنے کا اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔